سندھ میں اگر ہم جا رہے ہیں تو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ جو حقیقتیں ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ گڑی خدا بخش میں جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی اور جس طریقے سے آصف زرداری صاحب نے تقریر کی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب خطرے میں پڑ گئے ہیں، یہ بھی اب مقابلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ کہ زرداری صاحب کی بات ہوئی، نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی بات ہوئی، ان کی وقت کیا ہے، ان کے اختیار میں کیا ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے فرمانبردار بچے ہیں، ان کو اسٹیبلشمنٹ جو کہے گی وہ کہے گی بیٹھ جائیں تو یہ بیٹھ جائیں گے، وہ کہیں گے آپ اٹھ جائیں تو اٹھ جائیں گے، اگر بیٹھے کا کہیں تو یہ شاید لیٹ بھی جائیں۔ تو ان کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ بے اختیار لوگ ہیں، ان کو بھرتی کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ اگر یہ بات ہو بھی سکتی ہے 5 بڑوں کی، تو 5 بڑوں میں صرف اور صرف ایک ہی ہے، وہ عمران خان ہے، اس کی بات ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ عمران خان صاحب کے ہے، اور تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے، یہ 1 مین آرمی ہے۔ سندھ میں اگر ہم جا رہے ہیں تو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ جو حقیقتیں ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ گڑی خدا بخش میں جس طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی اور جس طریقے سے آصف زرداری صاحب نے تقریر کی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب شہباز شریف صاحب خطرے میں پڑ گئے ہیں، یہ بھی اب مقابلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب تک اسٹریٹ موومنٹ اور دیگر ایکٹیویٹیز بند نہیں کرتے اس وقت تک مذاکرات نہیں۔ کہ رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ بڑی مذاق خیز ہے۔ ایک سائڈ پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کی کال کو واپس لیا جائے، اگر واپس نہیں لیتے تو پھر 9 مئی کے مقدمات کھول دیے جائیں گے، ان کے کیسز پڑھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 9 مئی کے جو کیسز تھے یا جو 9 مئی کے FIR تھے، ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جب بھی تحریک انصاف اپنا قانونی اور آئینی حق استعمال کرے گی احتجاج کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے، جلسے کے لیے، جلوس کے لیے، تو کیا یہ 9 مئی کے کیسز کھول دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جو 9 مئی ہوا وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کیا، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اس کا نشانہ بنا۔ یہ آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے یہ ٹول ہیں، 5 بڑے، آپ کے 2-3 لوگوں کے نام بھی لے لیے، اگر بانی PTI کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوتی ہے تو وہ سب اچھا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ مذاکرات کن نکات پہ ہوں گے۔ ہم نے تو بڑا کلیئرلی اپنا سٹانس دے دیا ہے کہ مذاکرات کے 3 سے 4 نکات ہیں، اس میں 8 فروری کے جو ہمارا مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا، جس طریقے سے ہماری حکومتیں چھینی گئی، جس طریقے سے ہم سے پنجاب کی حکومت چھینی گئی، جس طریقے سے ہماری کراچی کی سیٹی چھینی گئی، بلوچستان کا ہمارا مینڈیٹ ہم سے چھینا گیا۔ 180 سے زیادہ سیٹیں تھی نیشنل قومی اسمبلی میں، ہمیں 98 دی گئی، وہ بھی ڈیسیٹ کر کے 76 تک آ چکی ہے۔ اس کی واپسی پہ اگر حکومت بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ فریش الیکشن کی طرف اگر یہ حکومت جانا چاہتی ہے، کیونکہ 8 فروری 2024 کا جو الیکشن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے دھاندلی شدہ ریگ الیکشن تھا، اس کو کوئی ماننے کو نہیں تیار، اس پہ کوئی اس کا مینڈیٹ کوئی کیسے مانے؟ یہ ناجائز طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا خاتمہ جو ہے وہ 2026 کی ہماری پہلی چیلنج ہے، اور ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی رہائی۔ یہ بھی لے لیں کہ جس طرح چیئرمین PTI نے بھی ایک بات کہہ دیا ہے کہ 8 فروری کو شٹر ڈاؤن اور تال، تو KPK کے اس حوالے سے کیا لگا؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا تو عمران خان صاحب کا گڑھ ہے، پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے۔ ہم جب بھی خیبر پختونخوا سے چاہے لانگ مارچ